عقیدہ توحید اور اس کے اثرات۔ توحید لفظی معنی، اصطلاحی معنی، شرعی اعتبار سے توحید کی اقسام: توحید فی الصفات، توحید فی الذات، توحید فی الوہیت، توحید فی الربوبیت۔ اسلام میں توحید کی اہمیت: توحید کی انفرادی زندگی پر اثرات: خودداری اور عزت نفس، خود احتسابی کا تصور، وسعت نظر، اچھے اخلاق اور نیکی، پر امیدی، زندگی کا مقصد اور منزل کا تعین۔ اجتماعی زندگی پر اثرات: مساوات و برابری، بین الاقوامی مذاہب میں ہم آہنگی، عالمی امن، دوہرا تصور احتساب، حقوق و فرائض کا تصور۔ عقیدہ سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے گرہ لگانا۔ بنیادی عقائد: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ توحید: توحید کا لفظی وحد سے نکلا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے ایک ٹھہرانا، ایک ماننا، ایک جاننا۔ اصطلاحی معنی: توحید کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا۔ شرعی لحاظ سے توحید کے معنی: شرعی اعتبار سے توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں اسے واحد لا شریک ماننا کہ اس کی ذات کے علاوہ ایسی جیسی کوئی ذات نہیں کہ جو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہو، اس کی صفات میں کہ وہ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جو اس کی صفات میں اس کے ساتھ شریک ہو، اس کے افعال میں کہ وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے، صرف اس کا اس پوری کائنات پر تصرف ہے، وہ تن و تنہا اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور ان افعال میں کوئی بھی اس کا معاون و مددگار نہیں ہے۔ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ تنہا ہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کے علاوہ عبادت کے لائق ہو۔ توحید کے اثبات میں علمی دلائل: کوئی بھی انسان جو شعور اور عقل رکھتا ہے، اگر وہ ذرا سی بھی سوچ بچار شروع کرے اور اگر اس کائنات پر غور و فکر کرے تو اس پر یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق و مالک ضرور ہے، کیونکہ اگر ایک گھر خود نہیں بن سکتا اور اگر اس کی حکمرانی ایک سے زیادہ بندوں کی حکمرانی ہو تو وہاں کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود بن جائے؟ اور اس کی ترتیب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، ورنہ ضرور کوئی نہ کوئی بے ترتیب بھی ضرور ہوتی۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو ضرور ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ اسی طرح اگر سائنسی تحقیق کے میدان میں بھی دیکھا جائے تو ایک مقام پر اللہ کی موجودگی اور اس کی وحدانیت کے ثبوت ملتے ہیں۔ مثلاً جان کلاو نے اپنی کتاب دی ایویڈنس آف گاڈ ان دا ایکسپینڈنگ یونیورس میں یہ لکھا ہے کہ اس کائنات کا پھیلاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا ہے۔ جب سائنس بگ بینگ پر تحقیق کرتی ہے کہ جب پوائنٹ آف سنگولیرٹی کے وقت بگ بینگ ہوئی تو اس کے لیے جو انرجی تھی وہ کون سی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتا ہے کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے اور اس بات کے ثبوت کے لیے وہ ریڈ شفٹ کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے، پر اس کی ڈرائیونگ فورس کے بارے میں اس کو بھی پتہ نہیں، اس مقام پر خاموش ہے۔ ایک خاص مقام پر جا کر انسانی عقل اور سائنس کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ضرور ہے جو اس تمام عوامل کے پیچھے کار فرما ہے۔ توحید کے اجزاء اقسام: توحید فی الذات: اس سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے لحاظ سے یکتا ہے، اللہ رب العزت ذات کے لحاظ سے یکتا ہے اور تنہا ہے، گویا کہ کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو خدائی کے ساتھ اس دعوے میں اس کی ذات کے ساتھ شریک ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کا بیان کر رہے ہیں۔ توحید فی الصفات: گویا وہ ہی اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی دوسرا نہیں جو اس کی صفات میں اس کے ساتھ شریک ہو، اس کی صفات کامل ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، نہیں نظر آئے گا خداوند رحمان کے افرینش میں کوئی خلل، ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے۔ توحید الوحدیت: اللہ ہی واحد اور لا شریک ہے اور واحد اور یکتا ہے، لا الہ الا اللہ،
توحید ربوبیت، اللہ ہی رب ہے تمام کائنات کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت۔ اسلام میں عقیدہ توحید کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ سارے اسلام کی اصل روح ہے عقیدہ توحید ہے۔ توحید کو اسلام کا داخلی دروازہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ جب بھی کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ توحید اسلام کا پہلا باب ہے اور اسلام کی مانند ایک قلعے جیسی ہے اور توحید اس کا دروازہ ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے ایسا ہی جیسے کہ تم بائیں کرتے ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لا تشرک باللہ انک طلح، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا چاہے تمہیں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ عقیدہ توحید کے انفرادی زندگی پر اثرات، خودداری اور عزت نفس۔ جب انسان عقیدہ توحید اقرار کرتا ہے تو اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ابن آدم کو عزت بخشی ہے اور اسے احسن پیدا کیا ہے، اور جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ رزق، عزت، ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ کسی دوسرے انسان کے آگے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ بقول پیر نصیر الدین نصیر، قدرت ہے اسی کو اقتدار اس کا ہے، قدرت ہے اسی کو اقتدار اس کا ہے، اجرائے قضا میں اعتبار اس کا ہے، تو کون ہے فیصلہ سنانے والا، عزت ذلت پر اختیار اس کا ہے۔ خود احتسابیت کا تصور۔ عقیدہ توحید انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ چاہے وہ تنہائی میں بھی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ایک ذات ایسی ہے جو اس کے ہر غلط کام پر فضل سے باخبر ہے، اس طرح وہ احتساب کی وجہ سے برے افعال سے بچ جاتا ہے۔ وسعت نظر۔ عقیدہ توحید کا قائل انسان اس دنیا میں موجود تمام چیزوں کو انفرادی حیثیت سے دیکھنے کی بجائے انہیں اللہ کی مخلوق ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ توحید کا قائل انسان کبھی کسی دوسرے انسان کو اس کے رنگ، نسل اور قوم کی بنیاد پر نہیں جانتا، تو ہم پرستی، تنگ نظری اور دقیانوی خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہاں وہ خود خالق ارض و سماء سے بھی بڑھ چڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ علامہ اقبال بندے اور رب کے اس تعلق کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ خساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ صبر و توکل۔ ایمان باللہ اور توحید خالص انسان میں صبر و توکل پیدا کرتی ہے، وہ دنیا کے مصائب اور آلام کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ عجب شان بے نیازی کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ منہ غیر سے موڑ کر تعلق دیکھو، ہر چیز سے توڑ کر تعلق دیکھو، اٹھ جائے گا دل سے ما سوا اللہ کا خوف، اللہ سے جوڑ کر تعلق دیکھو۔ شجاعت۔ انسان کو دو چیزیں بزدل بناتی ہیں، ایک محبت جو وہ اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے کرتا ہے، دوسرا خوف ان چیزوں کا جو مخلص محض آلہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید بندہ مومن سے یہ دونوں چیزیں ختم کر دیتا ہے، اس سے کسی چیز کا خوف زیر نہیں کر سکتا، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ عقیدہ توحید کے اجتماعی اثرات۔ مساوات و برابری۔ عقیدہ توحید اجتماعی طور پر مساوات و برابری کا درس دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور تمام انسان برابر ہیں۔ بین المذاہب ہم آہنگی۔ عقیدہ توحید معاشرے میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بلا مت کہو تاکہ وہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا نہ کہیں۔ عالمی امن۔ عقیدہ توحید پر ایمان عالمی امن کی بھی ضمانت ہے، کیونکہ عقیدہ توحید جہاں پہلے تمام انسانوں کو برابری پر لا کھڑا کرتا ہے اور پھر ہر قسم کے ظلم سے بھی روکتا ہے۔ دوہرا تصور احتساب۔ مطلب دنیا میں قانون کے مطابق سزا و جزا، اور قیامت کے دن اللہ کے روبرو اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوگا۔
حقوق و فرائض کا تصور۔ عقیدہ توحید انسان کو حقوق و فرائض کے تصور سے آشنا کراتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے آگاہ ہونے کے بعد انسان اپنی ذات اور دوسرے کے لیے مزید باعث رحمت و فائد بن جاتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک عظیم ظلم ہے۔ اللہ کی ذات، صفات اور افعال میں کسی دوسرے کو برابر شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ ابن تیمیہ غرور اور تکبر بھی شرک ہے۔ شاہ ولی اللہ عقائد میں ابہام اور انسانیت کی بے قدری اور تضلیل بھی شرک ہے۔